بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عزیز نوجوانوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو اور جو کچھ عرض کیا جائے اس کے کہنے اور سننے کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ جب تک کسی کے اندر دین کا فائدہ اٹھانے یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیے ہدایت حاصل کرنے کی جب تک کسی کے اندر خود طلب نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتا اور کوئی خاص ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس کا دین بہت عزت والی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ کوئی بھی قیمتی چیز کسی ناقدرے کو نہیں دی جاتی، اسی کو دی جاتی ہے جس کے اندر اس کی قدر ہو، اس کی طلب ہو، تو قیمتی چیز اس کو دی جاتی ہے۔ بغیر کسی طلب کے کوئی چیز اگر دی جائے تو یہ اس چیز کی بے عزتی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی جانور، کوئی بچہ پالا، مثلا بلی کا کوئی بچہ پالا، اور آپ کو اس سے بہت محبت ہو گئی، اور وہ بچہ بھی کچھ ایسا وفادار قسم کا بلی کا بچہ ہوا کہ آپ جیسے ہی آپ کی آہٹ سنے وہ فوراً دروازے پہ آ جائے، دم ہلائے، پیار کا اظہار کرے، پاؤں میں لوٹے، تو آپ کو اس بلی کے بچے سے محبت ہو جائے گی۔ پھر کوئی اس کو مانگنے کے لیے آئے کہ یہ بلی کا بچہ ہم کو دے دیں، تو اگر آپ دیں گے تو کسی ایسے ہی کو دیں گے جو واقعی بہت محبت سے مانگ رہا ہو۔ اور اگر کوئی چلتا پھرتا آیا، میرے بلی کا بچہ اچھا لگ رہا ہے، ذرا ہمیں دے دیجیے، اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پتہ نہیں ہے ٹھیک سے لے جا کے رکھے بھی یا ایسے ہی چھوڑ دے اور اس کو کتے پھاڑ ڈالیں، آپ کبھی بھی اس بلی کے بچے کو بھی کسی ایسے کو جس کے اندر اس کی قدر ہو نہ ہو، کبھی اس بلی کے بچے کو بھی اس کو نہیں دیں۔ حالانکہ بلی کے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے ذرا اور بڑی اور اونچے درجے کی مثال سمجھیے۔ ماں باپ اپنی بچی کو پالتے ہیں، بہت محبت سے پالتے ہیں، پھر اس کا رشتہ کسی ایسے ہی کو دینا چاہتے ہیں جو کوئی قدر سے مانگے، اور اگر کوئی بہت کیجول وے میں مانگے رشتہ، سنا ہے آپ کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں رشتہ کر دیا،
بہت کیجول وے میں، کچھ اہتمام نہیں، کبھی بھی اس کا رشتہ نہیں کیا جائے. بالکل اسی مثال سے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں اور اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے. سب سے اونچی چیز اللہ کی نگاہ میں دین سے اونچی کوئی چیز نہیں. اتنا اونچا ہے اللہ کے یہاں دین کا درجہ کہ اللہ اپنے اس دین کی خاطر نبیوں سے قربانیاں دلواتا ہے. یعنی آپ خود سوچئے اللہ کے ہاں نبیوں کا کیسا مقام، اور سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اونچا مقام. اتنا اونچا مقام کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا خود تعریف فرماتے ہیں، جا بجا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذرا کوئی بے عزتی کر دے، ذرا کوئی ناقدری کرے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے رسول کی ناقدری کوئی نہ کرے. لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم میرے دین کی خدمت کرو، اور اس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا قتل کرواتے ہیں، رشتہ داروں سے شہادت دلواتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت زخمی ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کس چیز کی خاطر؟ اللہ کے دین کی خاطر. اس سے اندازہ کرنا چاہیے آپ سب کو اور مجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین کا اتنا اونچا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا رہا ہے، بہاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خاطر. تو جب اللہ کے یہاں اس کے دین کی ایسی قدر و قیمت اور ایسا اونچا مقام اور ایسی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ معمول اور اس کی یہ سنت اور اس کا یہ قانون ہے کہ دین کی نعمت، دین میں ترقی، دین کی ہدایت، دین پر چلنے کی توفیق، دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایسی کیفیت ڈالنا کہ دین سمجھ میں آنے لگے، دین اچھا لگنے لگے، اس پر چلنے کی توفیق ملنے لگے. یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے. اس لیے عزیزوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے، اس راستے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے اندر طلب پیدا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. سمجھ میں آ رہی نوجوانوں کے بعد؟ اس راستے کا پہلا قدم یہ ہے. اور اگر یہ قدم نہیں تو آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے، کچھ بھی سن لیجئے، کتنے ہی اجتماع اٹینڈ کر لیجئے، ایک بالشت بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے دعا نکلنے لگے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے، اے اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے، اے اللہ دین سمجھ میں آنے لگے، اے اللہ ہم جہنم میں نہ جائیں، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا دے، اے اللہ ہم جب قبر میں جائیں تو پٹائی نہ ہو، اے اللہ دوسروں کی طریقے سے دین سے کورے نہ رہ جائیں. یہ دعا دل سے جب تک نہیں نکلے گی ہدایت نہیں ملے گی. آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہوگا ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت. اتنی محبت کہ انہوں نے اپنا مال حضور کے لیے خرچ کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. لیکن ان کو اپنے بھتیجے محمد سے محبت تو بہت تھی، مگر ایمان نہیں تھا اور ہدایت کی طلب نہیں تھی. ہدایت کی طلب نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت دعا مانگتے رہے، اللہ ابو طالب کو ہدایت دے دیجیے.
اے اللہ ابو طالب کو جنت کا راستہ دکھلا دیجیے، اے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا مانگی، مگر چونکہ خود ابو طالب کے دل میں طلب نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اب سوچیے آپ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کی ہدایت کے لیے ہے، اس کو بھی اللہ ہدایت نہیں دے رہا، اس لیے کہ خود اس کے اندر طلب نہیں ہے۔ میں کیسے دے دوں اپنے دین کی نعمت، اتنی اونچی چیز، اس کو جو خود نہیں مانگ رہا مجھے؟ اے محمد تمہارے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر طلب ہے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دعا مانگی ان کے لیے، تو قرآن میں آیت اتری، اے محمد جس کو تم چاہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، جس کو اللہ پسند کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد تم جس کو چاہو دعا کرو ایسے ہدایت مل جائے؟ نہیں، ہم نے اپنی مشیت سے قانون طے کیا ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جس میں طلب ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن ابو طالب کے انتقال کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ آخری وقت ہے، اسی وقت ابو طالب کلمہ پڑھیں، اسی وقت ایمان قبول کریں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پاس جا کر کہا آخری وقت ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئیے، اس وقت آپ ایمان لے آئیے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ ہدایت نہیں، آپ نا امید ہو کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، جو ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب چونکہ حضور کے چچا تھے اور حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اور حضور کو ان سے محبت تھی۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ وہ اگرچہ کفر پر مرے، لیکن ہر مومن کو ابو طالب سے پھر بھی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں محبت، ہم مجبور ہیں کہ ابو طالب سے محبت کریں، ہم مجبور ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کفر پر مرے لیکن مجبور ہیں کہ ان سے محبت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی آئے ان کی وفات کے بعد، انتقال ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کیا کہا انہوں نے حضور سے؟ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بوڑھے چچا وہ گمراہ، آپ کے وہ گمراہ بوڑھے چچا مر گئے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دفن کر دو، پھر میرے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں، جس کو جو ایمان نہ لائے، جو کفر پر مر جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کی، کبھی نہیں کی، اتنا آپ کا دل چاہتا ہو کبھی دعا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے باپ نے ان کو اسلام اور توحید کی سزا کے طور پر اپنے گھر سے نکال دیا، اچھا تم شرک نہیں کرتے، تم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو چلتے چلتے انہوں نے باپ کی محبت میں کہہ دیا کہ ابا جی آپ چاہے مجھے نکال دیں، مگر میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ بات مذکور ہے کہ جب باپ نے نکالا تو حضرت ابراہیم نے کہا سوف استغفر لك ربی انه كان بی حفیا، ابا جی میرا اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میری ہر دعا قبول کرتا ہے، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی پھر بھی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا غلط کہا ابراہیم تم نے،
اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے سینکڑوں سال بعد قرآن میں اس کی صفائی دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ علم حاصل ہونے سے پہلے کہی تھی. اس سے یہ معلوم، آپ سوچئے سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا ابا جی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور باپ مشرک تھا. تو سینکڑوں سال بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں وضاحت کی، کیوں صفائی دی کہ وہ ابراہیم نے جو وعدہ کر لیا تھا وہ علم حاصل ہونے سے پہلے کر لیا تھا. علم حاصل ہونے کے بعد ایسا وعدہ ابراہیم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو ایمان کی دولت مل گئی ہے، جو توحید اور لا الہ الا اللہ کی دولت مل گئی ہے، جو شرک اور بت پرستی سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے. نبی کو بھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں اگر وہ مشرک مرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں سینکڑوں سال بعد کہا کہ کوئی اس بات سے غلط فہمی میں نہ پڑے کہ کسی مشرک اور کافر کے لیے اللہ کی رحمت کی اور مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. ابراہیم نے یہ وعدہ اس وقت کر لیا تھا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری صحیح بات معلوم نہیں تھی. جب ابراہیم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرک اور بت پرستی کرنے والا اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے باپ سے بری ہوں، میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. عزیزو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے یہ کتنی بڑی ہے. اگر کوئی اس زمانے میں یہ کہتا ہے کہ سب طریقے صحیح ہیں، شرک بھی صحیح، بت پرستی بھی صحیح، یہ والا طریقہ بھی صحیح، وہ والا طریقہ بھی صحیح، یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، حضرت ابراہیم کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کی ہمیشہ سے تعلیم یہ رہی کہ شرک سے کوئی صلح نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی شکر ادا کرنے کی، اس نعمت پر توفیق عطا فرمائے. تو بہت میں جو بات خاص طور پر عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس میں طلب ہوتی ہے. اس لیے ایک چیز تو اپنے لیے ہم سب یہ لازم کر لیں کہ اللہ سے ہدایت کی اپنے لیے دعا مانگا کریں. کچھ سن تو سب نے لیا، شاید ارادہ نہیں کیا. کیوں نوجوانوں، ارادہ بھی کیا یا خالی سنا؟ ارادہ بھی کیا نا، اللہ سے دعا مانگے نا. ہاں، خالی سنا نہیں، سن تو لیتے ہیں. ماشاء اللہ آج کل تو موبائل میں بیان ہے، بعض لوگوں کو تو موبائل کا بیان کا ہیضہ ہو گیا. صبح بیان سننا ہے، شام کو بیان سننا ہے، رات کو بیان سننا ہے، عمل بس بیان سنتے ہیں. ایک طرح کا انٹرٹینمنٹ یہ بھی بنا لیا ہے. بھائی دین انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں، دین انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں، یہ تو جھنجھوڑنے والی چیز ہے، یہ سوتے ہوئے کو جگانے والی چیز ہے، یہ اپنے جنت اور جہنم کے بارے میں فکر مند کرنے والی چیز ہے. تو ہم سب یہ ارادہ کریں اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا. ہم لوگوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، ورنہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہدایت کی دعا کی انسان کو کتنی ضرورت ہے، ہدایت کی دعا کی کتنی ضرورت ہے. ہمارے ہر طرف گمراہی کا اور گناہوں کا سیلاب ہے. ماحول، شیطان اور خود ہمارا نفس، تین چیزیں ہیں. ماحول، اس کی برائیاں ہمیں ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب نے تو ہمیں گویا ہم پر دھاوا بول رکھا ہے ماحول میں کیا ہے. اور شیطان الگ سے مسلط ہے، ہر وقت
گمراہ کرنے، شرک کی طرف بلانے، کفر کی طرف بلانے، جہنم کے راستے پر لے کر چلنے کے لیے. اور پھر اس پر مستزاد، اس پر اضافہ یہ کہ خود ہمارے اندر جو نفس ہے وہ گناہ اور برائی اور غفلت اور اللہ سے دور رہنا اور جہنم کے راستے کی طرف چلنا اس کا شوقین. جب اس طرح کسی کو آزمائش اور امتحان اور ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہو پھر تو اس کو اللہ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے کہ دن رات میں ہم سب کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہر نماز میں کئی رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا لب لباب اور اس کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. آپ سب لوگ ایک کام کیجئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں. ہر آدمی سورہ فاتحہ کا ترجمہ ضرور پڑھے، اتنا کہ ہر آیت کا مطلب معلوم ہے. الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے آخر تک. پوری سورت کا حاصل یہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے. پہلے بندہ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، ایک آیت میں، دو آیت میں، تین آیت میں، چار آیتوں میں تین آیتوں میں اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کے سامنے جھکوں گا، آپ کا بن کر رہوں گا. اللہ آپ سے وعدہ ہے اور آپ سے یہ مدد چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے. پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی بات پر آتا ہے بندہ، اور مطلب کی بات کیا عرض کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. یہ دنیا کی زندگی جو اصل میں آپ نے امتحان کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس ٹیسٹ والی زندگی میں ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے آپ ہی ہیں. اللہ چلا دیجیے. یہ دعا ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سے منگوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بار 24 گھنٹے میں اس دعا کو مانگنے کا بلا وجہ تو حکم نہیں دیا ہوگا. بے ضرورت تو یہ طریقہ نہیں سکھا رہا ہوں. اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. اور جو لوگ اس دعا کے مانگنے میں کمی کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بے سوچے وہ چلے جاتے ہیں، ان کی دعا ہوتی نہیں. نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن دعا نہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ دعا مانگتا. دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف دل ہی متوجہ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اپنے لیے ہدایت کی بہت دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے اونچی شان کے نبی تھے، انہی پر وحی آئی اور ان کے دامن سے ہدایت ملنی ہے جس کو ملنی ہے، انہی کے ذریعے ہدایت ملنی ہے. قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ کے دروازے کے علاوہ ہر دروازہ بند ہے. اب جس کو ہدایت ملنی ہے محمد کے ذریعے ملنی ہے. ان پر نازل ہونے والا قرآن، ان کی حدیث، ان کا سنت، ان کی سنت، ان کا دین، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت تک پہنچانے والا ہے. باقی سارے دروازے بند. جن محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ وہ سراپا ہدایت ہے، انہی پر قرآن اترا، انہی پر وحی آئی، انہی کی زبان سے لوگوں کو اللہ کا دین ملا، انہی کے قلب کو، دل کو اللہ نے سب سے زیادہ پاک صاف بنایا، اور ان کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ قرار دے دیا. جو وہ کر لیں وہ سنت. اس مقام تک پہنچنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت الحاح و زاری کے ساتھ، بہت رو رو کر، بہت اصرار کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ نہیں مانگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ پر شیطان کا زور مت چلنے دیجیے، اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچائیے. یہ سب حضور کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مانگتے ہیں، تھوڑے بہت نہیں، بہت مانگتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حدیث کی کتابیں پڑھنے کی جب توفیق ہوتی ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیجنیشن کے راستے سے نظر آتے ہیں، تصور کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے ان کی عادتیں، ان کا پسند، ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان کی دعائیں، ان کی خلوتیں، ان کی رات کی نمازیں، ان کا پبلک میں چلنا، ان کا انصاف کرنا، ان کا ہدایت دینا، ان کی نماز پڑھنا، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی زندگی گویا حدیث کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے بہت مانگتے تھے، اللہ ہدایت عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، فرماتی حضور جب بھی گھر میں آتے تھے ایک دعا ضرور مانگتے تھے، جب بھی میرے پاس آتے تھے ایک دعا میں حضور سے ضرور سنتی تھی، مطلب ہر وقت کی دعاؤں میں یہ شامل تھی، ہمیشہ یہ دعا کثرت سے مانگتے رہتے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھیے، وہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ اور واقعہ یہی ہے، کچھ پتہ نہیں، بہت سوں کو ہم نے ہی دیکھ لیا، بہت سوں کو ہم نے بھی دیکھ لیا، اچھے بھلے تھے، صحیح راستے پر تھے، علم بھی تھا، ہدایت بھی تھی، نیک اعمال بھی تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب چھن گیا۔ کسی سنی کو دیکھا وہ شیعہ ہو گیا۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے دوستوں میں فلاں صاحب میرے معلومات تو شیعہ ہو گیا۔ دنیا میں سب سے نامعقول کوئی مذہب اگر ہے تو شیعیت ہے، پوری دنیا میں اتنا نامعقول کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے کسی کی شہادت ہوئی، آج تک سینہ پیٹا جا رہا ہے، کوئی معقول بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سینہ پیٹا، منہ پیٹا، اپنا گریبان پھاڑا، وہ میرے دین پر نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے۔ مگر شریعت کا طریقہ کچھ اور، اسلام ہونے کے باوجود ایسے عقائد کہ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے۔ کہتے ہیں وہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 امام قرآن میں کہیں گے۔ سب سے نامعقول مذہب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیعیت۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، سنی رشیہ ہوگی۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس زمانے میں ہدایت پانے والے بہت زیادہ ہیں، گمراہ ہونے والے کم ہیں، یعنی ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے والے کم ہیں، اور گمراہی اور بگاڑ اور گناہوں کے بعد توبہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بھی بہت دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، اچھا بھلا دیندار آدمی بڑھاپے میں جا کے گناہوں کے راستے میں پڑا، اچھا بھلا نمازی آدمی نماز چھوڑ، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک نوجوان پتہ چلا ارے ڈرگس میں چلا گیا۔ اس لیے بہت مانگنا چاہیے۔ جب حضور مانگا کرتے تھے وہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اور کبھی فرمایا کرتے تھے القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل تو اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرح چاہتے ہیں گھماتے رہتے ہیں، ادھر گھما دیا چل پڑا گمراہی اور برائی کے راستے، ادھر گھما دیا چل پڑا ہدایت کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضور جب مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیجیے، تو ہم لوگوں کو بھی مانگنا چاہیے۔ تو عزیزوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک روٹین اور ہر وقت کا مشغلہ بنا لینا چاہیے۔ دل دل میں اللہ سے ہدایت مانگو، دل دل اللہ کا احسان ہے، تم لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، بہت سے بڑے علماء اور اللہ کے نہایت صالح اور نیک بندوں کو دیکھنے کا موقع ملا، بڑے بزرگوں کو، بہت اونچی شان کے اللہ والوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک بات سب کے یہاں پائی کہ اللہ سے غافل نہیں رہتے تھے، ہماری طرح دنیا کے کام وہ بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بازار بھی جاتے تھے، لیکن ہر کام کے بیچ میں ان کو دعا یاد رہتی تھی، چلتے پھرتے دعا کر لیتے تھے۔
ہر کام کے بیچ میں کھانا کھا رہے ہیں دعا کرے اللہ ہدایت پر ثابت قدم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بہت یہ دعا سنی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اللہ والے کچھ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے پر نکلے ہوئے ہوں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں ان کے 4 ہاتھ ہوں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس ان کے دل کی ایک خاص حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ دعا مانگتے ہیں. بازار جا رہے ہیں، ہم سب بھی بازار جاتے ہیں، ہم سب بازار جاتے ہیں. یہ والا بورڈ نیلے کلر کا ہے اور یہ سائیکل پیلے کلر کی جا رہی ہے، چلیے اس کی گاڑی میں تو پنچر ہے. ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اور اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بازار میں ہیں، لیکن ان کا دل اس وقت بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے. بس یہی چیز سیکھ لو، اور اس میں نہ تھکن ہوگی، نہ پیسے خرچ ہوں گے، نہ وقت خرچ ہوگا. نہ تھکن، ایگزرشن ہو گیا صاحب، بہت اللہ بہت دل میں بہت دعا مانگ لی، تھکتے چور ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ آپ کا الگ سے کوئی وقت خرچ ہوگا اور نہ اس میں پیسے خرچ ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت اترنے لگے، اللہ کی عنایت ہو جائے. تو بس اس کی بہت دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ مجلس کوئی تقریر کی اور بیان کی مجلس نہیں ہے. ہم لوگ تو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا حال کیسے اچھا ہو، ہمیں ہماری زندگیوں میں دین کیسے آئے. دیکھو عزیزو، زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک زندگی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کچھ پتا نہیں کہ میں کس لیے زندہ ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بس جیسے ایک ٹرین کا انجن ہوتا ہے، وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے گاڑیوں میں، پیچھے ڈبوں میں نہ اسٹیئرنگ ہے نہ کچھ نہیں ہے، وہ تو بس انجن جہاں لے جائے وہاں چلے جائیں، کوئی کنٹرول ان کے پاس نہیں. ایسے ہی بہت سے انسان ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ناؤ حالات کے دریا پہ چھوڑ دی. زندہ ہو گئے ہیں تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، چلنا ہی جدھر کو زمانہ لیے جا رہا ہے. ڈرگس کی عادت لگ گئی، ڈرگس شروع ہو گئے. شراب کی عادت لگ گئی، شراب شروع ہو گئی. گناہوں کی عادت لگ گئی، گناہ شروع ہو گئے. اچھی پڑھائی کی طرف چل پڑے تو پڑھ لیا. کوئی جاب مل گئی، جاب کر لی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس لیے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. دنیا کے اکثر انسان اسی جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ان کو معلوم نہیں، اور اسی وجہ سے سخت پریشانیوں میں بھی رہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ بہت بڑا ایک ویکیوم خلا اکثر انسانوں کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے زندہ ہوں. مجھے ایک وہ مقصد حاصل کرنا ہے، یعنی جنت جو میرے لیے آخری گول ہے اور آخری کامیابی. اور یہ وہ گول ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو جنت سے روک دے انسان. ہو سکتا ہے کوئی انسان بہت اچھی ڈگری حاصل کرے اور بالکل ایلیجیبل ہو جائے کسی بہت اونچی پوزیشن کے لیے، اور پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ کوما میں چلا جائے. اس کی منزل اس سے ہاتھ سے گئی کہ نہیں گئی؟ کسی انسان نے میڈیکل ڈگری حاصل کر لی، پھر کوئی ایسا آفنس ہو گیا اور اس کا لائسنس چھین لیا. ہمارے جاننے والے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ان کے پیچھے کوئی پروفیسر پڑھ گیا کسی وجہ سے، کچھ ایسی رپورٹ میڈیکل کالج نے لگا دی کہ 20 سال کے لیے لائسنس چھین لیا. 20 سال کے لیے کیریئر ختم ہو گیا. لیکن جنت کا راستہ ایسا ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو ہم کو اس سے روکے. مثلا حج کرنا جنت کا راستہ ہے،
حج پر اللہ تعالیٰ سے بہت ثواب ہے، بڑی اونچے درجے کی نیکی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو حج نہیں کرے گا، کیا جنت نہیں ملے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حج کا ثواب نہ ملے؟ نہیں. اگر کسی کے پاس امکان نہیں ہے اور اس کے دل میں حج کی تمنا ہے، پیسے نہیں ہے اس لیے حج کو نہیں جاتا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہیں حج پر گئے بغیر حج کا ثواب ملے. جنت کا راستہ ایسا ہے کہ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں جس سے اس راستے پر ہم کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں. کوئی رکاوٹ ایسی نہیں. مثلاً کہا نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مسجد نہ آ سکے، گھر پر پڑھ لے گا، اس کو مسجد آنے کا ثواب ملے گا. کوئی کوما میں چلا جائے، نماز بھی نہ پڑھ سکے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر بیماری کی وجہ سے کوئی نیک عمل نہ کر پائے اور بیماری سے پہلے وہ نیک عمل وہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں دیکھو بھائی یہ بیمار ہو گیا اس لیے اب نماز نہیں پڑھ پا رہا، یہ تو کوما میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی تمام نمازیں لکھتے ہو، پورا ثواب اس کو ملتا رہے. کوئی ایسی شکل ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مومن جنت حاصل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ یا شیطان مل کر اس کو اس راستے سے روک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کا عجیب معاملہ ہے کرم. انسان ارادہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، گناہ چھوڑنے ہیں، لیکن شیطان آ جاتا ہے، ماحول بہت خراب ہے، اپنے دل میں بھی اپنے اندر بھی نفس ہے اور گناہ کی خواہش ہے، نماز چھوٹ گئی. کسی وقت کوئی آنکھوں کا گناہ ہو گیا، کسی وقت کوئی زبان کا گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے اگر 100 سال بھی گناہ کیے اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے کہہ دیا اے اللہ اب آپ سے صلح کرتا ہوں، بہت دور چلا گیا تھا اب میں واپس اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، اب نہیں کروں گا، بس سب معاف. 100 سال کے گناہ معاف ہونے میں 100 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 100 سال کے گناہ معاف ہونے میں 100 سیکنڈ تو بہت دور کی بات ہے، 2 سیکنڈ میں. جہاں دل شرمندہ ہوا اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، زبان سے نہیں بھی نکلا، اگر دل متوجہ ہو گیا اے اللہ معاف فرما دیجیے، بس وہی معاف ہو گئی. اور پھر اگر اس معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کسی نے اپنی اصلاح بھی کر لی، معاف تو معافی مانگنے سے ہو گیا، لیکن پھر اس معافی مانگنے کے ساتھ کسی نے اپنی اصلاح بھی کر لی، اور وہ اصلاح یہ کر لی کہ میں نے گناہ کیے، اب میں اچھی زندگی گزاروں گا. اور اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسجد ہی میں بیٹھا رہوں گا، جاب چھوڑ دوں گا، پڑھائی چھوڑ دوں گا، کماؤں گا نہیں، تجارت چھوڑ دوں گا، یہ اچھی زندگی نہیں ہے، اس سے تو منع کیا گیا ہے. کوئی اگر کسی صحیح دین کا علم رکھنے والے کے پاس آئے اور آ کے یہ کہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی عبادت کروں، میں اپنی جاب چھوڑ دوں، اگر اس کے پاس دین کا صحیح علم ہوگا تو کہے گا جاب چھوڑنا گناہ، یہ دین نہیں ہے. ہاں گناہ چھوڑنا ہے، جاب نہیں چھوڑنی ہے، صرف گناہ چھوڑ دے، صرف گناہ چھوڑ دے، ہو گئے اللہ کے ولی. اگر کسی نے اپنی توبہ 100 سال گناہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک آیت سنانے جا رہا ہوں لیکن پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی ایسی رحمت کا معاملہ ہم انسانوں کے ساتھ رکھا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسا معاملہ ہے رحمت کا، ذرا غور سے سنیے. کوئی آدمی بہت گناہ گار، پھر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، گناہ چھوڑ دے، اچھے عمل کرنے لگے، بس اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. گناہ معاف کر دینا تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں
تم نے جتنے گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کو معاف کر کے فری میں بونس میں الگ سے اتنی نیکیاں تمہیں دے دوں گا. 1,00,000 گناہ کیے تھے, تم نے توبہ کی, اب گناہ چھوڑ دیے اور نیکی کے راستے پر چلے, تو وہ 1,00,000 گناہ صرف معاف نہیں ہوں گے, بونس میں الگ سے 1,00,000 نیکیاں ہوں گے. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبہ کرے اور ایمان کے ساتھ پھر نیک عمل کرنے لگے. اور اس کا بھی میں تم سے کہتا ہوں, دین کی اللہ نے جو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے اس کی روشنی میں تم سے کہتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ولی ہو جائے اور کوئی گناہ آئندہ دوبارہ نہ کرے تبھی یہ والی بات ملے گی نا. بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, پھر بعد میں کبھی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے, لیکن راستہ بدل لے. وہ جو گناہوں والی زندگی تھی اور اللہ سے غافل رہنے والی وہ چھوڑ دے, آدمی صحیح راستے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی نوجوان کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں یا کسی مسلمان کے ساتھ, اور واقعی اس کی زندگی سچے ایمان والی اور نیکی والی ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص دولت, ایک خاص انعام اس پر یہ بھی فرماتے ہیں, اس کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے لوگوں تک ہدایت پہنچتی ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک اللہ نے اسلام کے اندر ایک خاص اٹریکشن رکھا ہے. جب سچی اسلامی زندگی کہیں بھی وجود میں آتی ہے تو آس پاس روشنی پھوٹنی خود شروع ہو جاتی ہے. وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے, جس آفس میں کام کرتا ہے, فوراً دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں بھئی یہ کوئی اللہ کا بہت اچھا بندہ ہے, اس سے محبت کرنے لگتے ہیں لوگ. اور اگر اس کے پاس دین کی سمجھ ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. ایک صاحب تھے دلی میں تھے, ریٹائر ہو گئے, نہایت ایماندار اور نیک شخص, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کی منسٹری میں تھے اور دھیرے 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 ڈپٹی ڈائریکٹر تک پہنچ گئے. آدمی ایسے جموں کے مستغنی مزاج تھے, بے نیاز بالکل تھے, تو ایک آفیسر, لیکن ایسے دل کے بادشاہ اور دل کے غنی کہ کبھی اس کی بھی فکر نہیں کی کہ میری تنخواہ کتنی. میں نے خود دیکھا کہ غیر مسلم ان سے اتنے متاثر تھے کہ ایک نوجوان غیر مسلم آیا کرتا تھا اور مستقل ان کو گرو جی ہی کہتا تھا. انہیں کیا سب کہ آفس میں کام کرنے والا شخص تھا, ان کو گرو جی ہی کہتا تھا. اور وہی شخص تھا جس نے ان کو کسی پوسٹ سے پھر اپنے آپ فالو اپ کر کے محنت کر کے ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچوایا. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی محنت کر رہا ہے, وہ غیر مسلم کر رہا تھا. اس لیے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ تھوڑی درخواست دے دیجیے اپنا پروموشن کے لیے, میرے بس کا یہ سب کام نہیں ہے, اللہ نے جو دے دیا وہ بہت. تو جب ریٹائر ہوئے وہ اور ان کی پینشن وغیرہ کے کاغذات تیار ہونے لگے تو ان کے آفس میں ان سے پوچھا گیا آپ کی تنخواہ کتنی ہے. آپ کو معلوم نہیں؟ ہاں مجھے معلوم نہیں, اس لیے کہ تنخواہ بینک میں آتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی رہتی ہے میں نکالتا رہتا ہوں. کبھی کبھی بینک والے کہہ دیتے ہیں پیسے نہیں ہیں, اور آج تک ایک آدھی مرتبہ ایسا ہوا, ورنہ جتنی تنخواہ ہے وہ میری خرچ ہی نہیں ہو پاتی. مجھے نہیں معلوم میری تنخواہ کتنی ہے. کچھ اس مزاج کے آدمی تھے, نہایت سچے اور ایماندار. کیا نتیجہ ہوا؟ نہ جانے کتنے مسلمانوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل, اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو ان سے خاص محبت کرتے ہوئے میں خود دیکھا. اور یہ تو میں نے خود بتایا کہ غیر مسلم ان کو مستقل گرو جی کہتا تھا. گھر آتے ہوئے میں نے دیکھا, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دن مسجد میں گئے تو یہ ساتھ تھے حضرت. وہ بیچارے سیدھے سادھے آدمی جھکے, کہنے میری چپل کہاں چلے گئے, تو غیر مسلم چپل سینے سے لگائے کھڑا ہے. غیر مسلم ان کے چپل سینے سے لگائے کھڑا ہے مسجد کے بعد. ان کا بھائی مجھے چپل میں آپ نماز پڑھ کے آئیے.
اس ملک میں جو اسلام پھیلا ہے اسی طریقے سے پھیلا ہے. آپ میں سے جو لوگ تھوڑا سا اکیڈمک مزاج رکھتے ہوں پڑھیں کہ اس ملک میں اسلام پھیلا کیسے. کبھی ذرا سفر کیجئے تلنگانہ اور آندھرا، ایک عجیب چیز وہاں نظر آئے گی. آپ تلنگانہ اور آندھرا میں ہر تھوڑی دور پر کسی پہاڑ پر ایک مزار بنا نظر آئے گا. اور اب تو جہالت میں مسلمانوں نے ان مزاروں کو خود شرک کا اور خرافات کا اڈا بنا لیا ہے. لیکن وہاں تاریخ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں اللہ کا کوئی بندہ آیا، اس نے کسی پہاڑی پر کسی کونے میں اپنی کٹھیا بنائی اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کی، اور جو اللہ نے اس کو دیا تھا اس کے ذریعے غریبوں کی خدمت شروع کی. اور کچھ ہی دنوں میں وہاں اسلام پھیلا. آپ کو معلوم ہے کشمیر میں اسلام کیسے پھیلا؟ ایک اللہ کا بندہ آیا، بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے وہ شخص. حضرت بلبل شاہ تشریف لائے اور دریائے جہلم کے کنارے ایک جگہ انہوں نے اپنی کٹھیا ڈال لی. ان کے ساتھ ان کے کچھ شاگرد وغیرہ تھے، وہاں وہ لوگ رہنے لگے. دھیرے 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 آس پاس کا پورا کشمیر بودھ تھا. اس وقت پورا کشمیر اس وقت بودھ تھا. دھیرے دھیرے لوگوں کو پتا چلا کچھ اللہ کے بندے آتے یہاں رہتے ہیں. اب آنا جانا شروع ہوا، کچھ ملاقاتیں ہوئی. لوگوں کو نظر آیا کہ ان کی سیرت اور ان کا کردار عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے. اس عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے نہیں اور اولاد ماں باپ کی نہیں، ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. اور یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. جہلم کے اس پار اس وقت کے اس علاقے کے راجا کا محل تھا. اس تک بات پہنچی تو ایک دن وہ کشتی سے اس نے کسی کو بھیجا پتہ کرنے کے لیے. یہ لوگ بالکل معمولی سے سیدھے سادے لوگ، ان کو پکڑ کے لے جایا گیا محل. بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی. بادشاہ کے سامنے بالکل شاہ نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلے ہیں، آ کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس کے ذریعے ہم کچھ غریبوں کی خدمت بھی کر دیتے ہیں. بادشاہ کو ایک تعارف ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اس کے 3 مہینے کے بعد ایک دن اللہ کی مدد آتی ہے، اور وہ مدد یہ آتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب جہلم میں سیلاب تھا، حضرت بلبل شاہ کی اذان کی آواز پہنچی بادشاہ کے کانوں میں، اور اس اذان نے مسخر کی، دل پر اثر تھا. ابھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اذان. اور یہ بات تو اس زمانے میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ اذان کی آواز نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. اس زمانے میں بھی دیکھی جاتی ہے. بادشاہ نے پھر بلایا اور بادشاہ نے اسی وقت اسلام کو بلایا. اور وہی آغاز بنا کشمیر میں اسلام پھیلنے کا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا چند سالوں میں حضرت بلبل شاہ کے بعد کہ کشمیر کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. آج بھی اسلام میں یہی طاقت ہے اگر یہ زندگی ہمارے اندر نظر آنے لگے. اور اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ مخلوق زیادہ پیاسی ہے اور زیادہ پریشان ہے. اس وقت جو حال ہے ایسا پیاس کا حال شاید ہی کبھی رہا. اس وقت زندگی جتنی بگڑ چکی ہے، اس وقت انسانیت جس عذاب میں مبتلا ہے، آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کیا حالات. کبھی یہ ہوا ہے بیویوں نے شوہروں کو اور شوہروں نے بیویوں کو اتنا قتل کیا ہے جتنا اس وقت ہو رہا ہے. آپ لوگ نہیں سوچتے کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں. کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ ہوا ہے جو اب ہو رہا ہے. کیا کبھی اتنی طلاقیں ہوتی ہیں جتنی اب ہو رہی؟ کیا میاں بیوی میں مال پر اتنا ڈسپیوٹ کبھی انسانیت کی تاریخ میں ہوا ہے جتنا اب ہو رہا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، آفت میں ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ان کو نظر آ جائے کہ یہ اللہ کے راستے والی زندگی ہے، یہ دل کے غنی لوگ ہیں،
یہ دل کے پاک لوگ ہیں، یہ کسی کا برا نہیں چاہتے. ان سے زیادہ بیویاں کسی کے یہاں محفوظ نہیں، ان سے زیادہ شوہروں سے محبت کرنے والی کہیں لڑکیاں نہیں، ان سے زیادہ شوہر بیویوں سے سچی محبت کرنے والے کہیں لڑکے نہیں. اگر یہ بات دوسرے لوگ دیکھ لیں، جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں بھی اسی طریقے سے لانس میں ہوتی ہیں اور اس میں 1-1 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور غریب بے علاج تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، تو کیا اسلام سے متاثر ہوں گے؟ اسی محلے میں کئی غریب بے علاج کے تڑپ رہے ہوں گے اور اسی میں کوئی 2-2 کروڑ کی شادیاں کر رہا ہوگا. کیا یہ والا اسلام لوگوں کے دلوں کو جیت سکے گا؟ لیکن اس والے اسلام کو کون زندہ کرے؟ اس والے اسلام کو تو ہمارے نوجوان بھی زندہ کریں، اور اسی اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل مختلف اسلام. اور ابھی بھی اتنے برے دور میں بھی لوگ بہرحال جانتے ہیں کہ اسلام ہے تو مختلف. ایک دن میں ایک دوا کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا، ابھی چند سال پہلے کی بات. ایک بوڑھا آیا، اس نے کچھ باتیں کی دکاندار سے، کچھ زمانے کے بگاڑ کا تذکرہ کر رہا تھا. وہ غریب آدمی پھر میری طرف متوجہ ہوا اور ہاتھ جوڑ لیا اس نے، اور اس نے کہا مولانا صاحب آپ لوگوں کے یہاں اتنا خراب حال نہیں، مولانا صاحب آپ لوگوں کے یہاں اتنا خراب حال نہیں. غیر مسلم جانتا ہے آپ لوگوں کے یہاں اتنا خراب حال نہیں، ہم ہی نہیں جانتے. اگر ہم نہیں جانتے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. وہ غیر مسلم ہم سے کہہ رہا ہے آپ لوگوں کے یہاں اتنا خراب حال نہیں. ایک عالم کی بیوی نے ابھی چند دن پہلے ایک بات کہی، دیکھو بھائی عزیزو، کیریکٹر بلڈنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہی اسلام ہے، کیریکٹر بلڈنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ بنا دیے. عبادت تو بہت بڑی نیکی ہے ہی، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کیریکٹر کے مسلمان تھے. ایک عالم کی بیوی نے ابھی چند دنوں پہلے ایک مجلس میں یہ بات کہی، وہ مجھ تک پہنچی. ایک عالم کی بیوی نے کہا کہ میری بہنیں اور جگہوں پر بیاہی بھی نہیں ہیں، میں ایک عالم کے یہاں آئی ہوں. اللہ کا کرنا کہ بہت لمبی مدت تک وہ بیمار رہی. اس عالم نے اتنی محبت سے علاج کیا اور اتنی محبت کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا. ایک بیمار اور لمبی مدت تک، سالوں تک کوئی بیمار رہے تو اس کو ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا سپورٹ کیا کہ اس بیوی نے کہا کہ میری ماں کہا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ فلاں جگہ بیاہ کے گئی. اتنی لمبی وہ بیمار رہی، اس محبت کے ساتھ اس کی خدمت کی گئی. کسی اور گھر میں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو وہ کوئی روایتی عالم نہیں تھے، کوئی اچھے عالم ہوں گے. تو یہ خالی عالم کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. ہمدرد دل، دوسروں کی مدد کرنے والا، بے غرض رہنے والا، اور ہر عمل میں اللہ کے لیے کرنے والا. یہ طے کر لیجئے کہ دنیا میں جس سے واسطہ پڑے گا صرف اللہ کے لیے ہم جینرس ہو کر پیش آئیں گے. اللہ کے لیے اس کی مدد کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی غلطی معاف کریں گے، کسی ریوارڈ اور بدلے کی امید کیے بغیر. یہ قطعاً امید نہ رکھیے کہ وہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی صحیح اسپرٹ. لیکن عزیزوں، جب یہ اسلام آ جاتا ہے، جب یہ والا اسلام آتا ہے کہ پوری زندگی صحیح اسلام کی سمجھ والی اور صحیح اسلام پر عمل والی، تو اپنے آپ روشنی پھوٹتی ہے. اور روشنی پھوٹنا تو چھوٹا 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 نتیجہ ہے. اصل تو یہ ہے اللہ کی رحمت میں دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں. اس کے لیے ہر مسلمان کو دین سیکھنا چاہیے اور دین پر عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پروگرام کا حاصل اگر کہا جائے، پورا پروگرام، پورا جو پروجیکٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور رسالت کا، اس کا حاصل یہ ہے
لوگوں اللہ کا دین سیکھو، لوگوں اللہ کے دین پر عمل کرو۔ بس صحابہ یہی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی فارمل تعلیم نہیں تھی وہاں، کوئی فارمل تعلیم نہیں تھی کہ باقاعدہ کلاسز ہوں، ڈگریاں ہوں، اسٹینڈرڈس ہوں، کچھ نہیں، انفارمل تھی، بہت سہل، بالکل نیچرل اور بالکل آسان طریقہ۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھو، قرآن کو یاد کر لو، نماز سیکھو، باقی باتیں سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے غلطی یہ کی کہ مدرسوں اور دارالعلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہو گیا کہ دین تو سیکھنے کے لیے باقاعدہ عالم بننا پڑے گا اور 14-15 سال کا کورس کرنا ہوگا اور ایک فارمل تعلیم ہوگی۔ اس فارمیلٹی کی وجہ سے ایک خاص دائرہ بن گیا کہ یہ لوگ علماء ہیں، یہ دین پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، کسان کسانی کرتا تھا اور ساتھ میں پورا عالم بن جاتا تھا، بغیر کسی خاص مدت کی طے کیے ہوئے۔ تاجر تجارت کرتا تھا، ساتھ ہی عالم بنتا تھا، اور یہی طریقہ نیچرل تھا اور یہی دوبارہ واپس آنا چاہیے۔ اور میں نے عرب ملکوں میں دیکھا ہے، عرب ملکوں میں بعض لوگ باقاعدہ پورے عالم بن جاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایک کلاس بھی دینی علم کا اٹینڈ کیا، بس ایک ان کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے کہ ان کو زبان عربی ہوتی ہے۔ لیکن اصل طریقہ ان کا کیا ہے کہ اکثر مسجدوں میں کوئی عالم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی دین کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، بس ایک لیول کی کتاب پڑھ لی کسی کے ساتھ بیٹھ کر، اب پتہ چلا اس سے اگلے والی لیول کی کتاب فلاں مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، تو عصر کی نماز اب فلاں مسجد میں پڑھنے لگے، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس سے اگلے لیول کی کتاب فلاں جگہ پڑھی جا رہی ہے، تو وہاں چلے گئے، گھوم گھوم کر پارٹ ٹائم اس طریقے سے پورے عالم بن گئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علم میں برکت انفارمل تعلیم ہی کے ذریعے ہے، فارمل تعلیم سے علم میں برکت نہیں آتی۔ اب بھی جو لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں وہ فارمل تعلیم کے بعد انفارمل تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے یو کے میں تھا، 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے، وہاں باقاعدہ ایک پارٹ ٹائم دارالعلوم کا ایک سسٹم بنایا گیا۔ ایک شیخ زکریا مسجد ہے لندن میں، اس میں پارٹ ٹائم دارالعلوم کا ایک پورا سسٹم تھا، وہاں کے بعض لوکل علماء نے تیار کیا۔ وہاں ورکنگ آورس ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے 3 بجے تک۔ وہ اصل میں کم ماڈرن لوگ ہیں، ہمارے یہاں زیادہ ماڈرن لوگ صبح 10 بجے تو صبح اٹھتے ہیں۔ انگلینڈ والے ذرا بیچارے بیکورڈ ہیں، کچھ کم ماڈرن، ان کے 8 بجے سے بینک کھل جاتے ہیں اور صبح 6 بجے سے دکانیں کھل جاتی ہیں۔ ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں کانپور میں، صبح 6 بجے تو ہمارا سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ صحت اور زندگی برباد کرنے کا سب سے آسان نسخہ رات میں کم سونا اور صبح کو سونا ہے، ٹائم بھی برباد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی، صبح کے وقت میں برکت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور میرا تجربہ ہے، جو کام صبح کو 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، شام کو وہی کام 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے، چاہے پڑھنا ہو، چاہے لکھنا ہو، چاہے اور کوئی کام، چاہے سفر ہو۔ بار بار کا تجربہ ہے کہ صبح کو اگر کہیں سے کار سے ہم سفر کرتے ہیں تو صبح کو سفر جب تک سورج گرم نہ ہو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے صبح کے وقت میں برکت کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں ان لوگوں نے پارٹ ٹائم دارالعلوم شروع کیا۔ لوگ 3 بجے اپنے آفیسز سے واپس آئیں گے، گھر پہنچیں گے، تھوڑا بہت آرام کریں گے، کھائے پئیں گے، 5 بجے سے رات کے 9 بجے تک 4 گھنٹے بیچ میں کچھ نمازیں، اس طریقے سے دارالعلوم شروع کی۔ اور جب اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتا ہے، مجاہدہ کرتے ہیں لوگ۔ میرے دیکھتے دیکھتے کئی پروفیشنلز عالم بن گئے، کئی پروفیشنلز۔ بعض لوگ آئی ٹی کمپنیز کی بہت ہیکٹک قسم کی جابز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، شام کا اسی پارٹ ٹائم دارالعلوم سے شروع ہوئے اور دھیرے دھیرے اب یہ کتابیں پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، پورے عالم بن گئے، پورے عالم بن گئے، بخاری سب پڑھنے۔
تو ان کے پاس چونکہ دین کی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. میں سوچتا ہوں لندن میں بیٹھ کے لوگ پارٹ ٹائم گارڈ روم سے عالم بن سکتے ہیں، ہم لوگ لکھنؤ اور کانپور میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ان میں سچی طلب ہے. تو اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بے سمجھے ہوئے سنی سنائی والی دینداری میں وہ طاقت نہیں آتا جو جب آتی ہے جب دین کی سمجھ بھی پیدا ہو، جب آپ نماز سمجھ کر پڑھیں، جب آپ کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ کی اسپرٹ کیا ہے، جب آپ کو معلوم ہو کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا اللہ کی سزا بتائی، تو انشاءاللہ دین اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ زندگیوں میں ہے. تو اس لیے یہ ارادہ کیا گیا ہے. ہمارے عزیزوں نے سچی بات یہ ہے ان لوگوں پر بڑا رشک آتا ہے، کیسا اللہ نے ان کو جذبہ دیا ہے، کیسی ان میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کا جذبہ دیا ہے. انہوں نے ارادہ کیا ہے ایک چھوٹا سا شارٹ ٹائم، ہر کچھ دنوں بعد 3 دن 4 دن کا کوئی چھوٹا سا بالکل مختصر سا کورس شروع کر دیا جائے. 3 دن کا 3 کلاسز ہوں گے، 4 کلاسز ہوں گے، دین کا کوئی ایک حصہ سمجھا دیا جائے. پھر کچھ دنوں بعد 3 کلاسز 4 کلاسز میں دین کی کوئی اور بات سمجھا دی جائے. اس طریقے سے نان کنوینشنل طریقے پر دین سکھانا یہ اس زمانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت دنیا بھر میں اس سے کام لے رہا ہے لوگوں سے. ہمارے ان عزیزوں نے میاں نعمان میاں ہیں اور آصف صاحب ہیں، ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے ایک چھوٹا سا کورس. میں بھی الحمدللہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کروں گا، نگرانی بھی کروں گا. کورس کے ڈیزائن میں بھی میرا اس میں مشورہ شامل ہے، اور میرے یہاں کے ہی ایک بہت اچھے عالم مولانا محمد احمد صاحب اس کو انشاءاللہ اس میں پڑھانے کا کام کریں گے. تو چھوٹا سا کورس ہے صرف اسلامی عقائد کا، بنیادی عقائد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بنیادی باتیں ماننے کے لیے، ایمان کے لیے بتا گئے. اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، اس کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. کسی کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی تو مانتے سب ہیں، نبی کہتے کس کو ہیں؟ رسالت کی حقیقت کیا ہے، ایسے ہی آخرت کا عقیدہ کیا ہے. اس پر ایک بہت شارٹ کورس ان لوگوں نے تیار کروایا ہے. انشاءاللہ یہ لوگ اس کا اعلان کریں گے کب سے شروع ہونا ہے، اس کا موجود کیا ہونا ہے. میری آپ سب بھائیوں سے، عزیزوں سے، بچیوں سے درخواست ہے خود بڑی تعداد میں حصہ لیجیے اور فائدہ اٹھائیے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو آمادہ کیجیے. سب اس 3 دن کے کورس میں حصہ لیں، اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہو، کوسچن آنسرز کی مجلس ہو، سب میں حصہ لیں اور اپنے دین کے علم میں بھی ترقی پیدا ہو، اور اسی کی روشنی میں پھر عمل شروع ہو، اور دھیرے دھیرے ہم لوگ انشاءاللہ دین کے راستے میں ترقی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.